اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکار کا تحفہ قبول کرنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک جگہ میں ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے، اسے تھکا دیا اور میں نے قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا، پھر ابو طلحہ کے یہاں لایا، انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے پیچھے کا یا دونوں رانوں کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ شعبہ نے بعد میں یقین کے ساتھ کہا دونوں رانیں انہوں نے بھیجی تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ میں نے پوچھا اور اس میں سے آپ نے کچھ تناول بھی فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا ہاں کچھ تناول بھی فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورکھر کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مقام ابوا یا مقام ودان میں تھے۔ راوی کو شبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ واپس کر دیا، پھر ان کے چہرے پر رنج کے اثار دیکھ کر فرمایا میں نے یہ تحفہ صرف اس لیے واپس کیا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ کا شکار قبول فرما لیا اور صعیب کا واپس فرما دیا، حالانکہ آپ ہر دو حالتوں میں محرم تھے، یعنی احرام میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم شکار محض کو ملکیت میں نہیں لے سکتا اور حلال ذبیحہ کو ملکیت میں لے سکتا ہے، اس لیے کہ گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہے جو شکار کے حکم میں باقی نہیں رہا۔ پس صعب بن جثامہ کا پیش کردہ گوشت شکار محض تھا اور آپ محرم تھے، اس لیے آپ نے اسے واپس فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدیہ کا قبول کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجنے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اپنے ہدیے یا اس خاص دن کے انتظار سے راوی کو شک ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتی تو صحابہ آپ کو تحائف بھیجتے۔ خدمت نبی میں تحفہ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں پیش کرنا، ہر دو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا باعث تھے۔ حفیظ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر، گھی اور گوہ صاحنہ کے تحائف بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر اور گھی میں سے تو تناول فرمایا لیکن گوہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی دسترخوان پر گوہ صاحنہ کو بھی کھایا گیا اور اگر وہ حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کیوں کھائی جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کا ہدیہ قبول تو فرمایا مگر خود نہیں کھایا کیونکہ آپ کو یہ مرغوب نہ تھا۔ ہاں آپ کے دسترخوان پر صحابہ کرام نے کھایا جو اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے، مگر طبعی کراہیت سے کوئی اسے نہ کھائے تو وہ گناہ گار نہ ہوگا، ہاں اسے حرام کہنا غلط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے یہ تحفہ ہے یا صدقہ؟ اگر کہا جاتا صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے کھاؤ، آپ خود نہ کھاتے، اور اگر کہا جاتا تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہاتھ بڑھاتے اور صحابہ کے ساتھ اسے کھاتے۔ صدقے کو اس لیے نہ کھاتے کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی آل کے لیے حلال نہیں، اور اس میں بہت سے مسالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال صدقات کو اپنے اور اپنے آل کے لیے کھانا ناجائز قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔